دنیا کی اگر ساری نعمتیں چلی جائیں اتنا نقصان نہیں جتنا انسان کا نقصان کیا ہے، ایمان کا چلے جانا۔ ایک بندہ ہے ساری دنیا اس کی ملکیت میں ہے، روئے زمین کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب کوئی بندہ اس سے اس چیز کو چھین لیتا ہے یا کسی وجہ سے وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی نقصان ہے، لیکن اس نقصان سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بندہ مومن کا ایمان چلے جانا۔ بندہ مومن کا ایمان چلے جانا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہونا۔ اتنی قیمتی دولت ہے کہ انسان اس دولت کی قیمت کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، یہ کتنی قیمتی ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اس بچے کو اس وجہ سے قتل کیا کہ کئی اندیشہ تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے کفر کو اختیار نہ کر لیں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، یعنی کوئی نعم البدل انہیں عطا فرمائے۔ اب ہوا اسی طرح بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی والدین کو بیٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ بیٹی عطا فرمائی۔ اس بیٹی کی شادی ایک نبی سے ہوئی اور اس نبی سے ایک امت جو تھی وہ فیض یاب ہوئی۔ پھر اسی نبی کی اولاد میں سے اللہ نے 70 انبیاء پیدا فرمائے، یعنی کتنا اللہ نے اچھا بدل عطا فرمایا۔ اور یہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا۔ انسان وقتی طور پر پریشان ضرور ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے یار میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا فوت ہو گیا، میرے گھر میں پہلے ہی اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، اللہ نے بیٹا دیا تھا واپس لے لیا۔ اب اللہ کی کیا حکمت تھی، اللہ کا کیا راز تھا، یہ انسان نہیں سوچتا کہ مستقبل کے اندر کیا ہونے والا تھا۔ وہ جو بڑا نقصان ہونے والا تھا اس بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے اس اپنے بندے کو بچا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کی شادی اللہ کے نبی سے ہوئے، پھر انہی کی اولاد میں سے اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرمایا۔ یعنی یہ پھر دونوں ماں باپ جو صاحب ایمان تھے یہ پھر کیا لگے؟ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو اس بیٹی کی اولاد میں سے ہوئے اس کے نانا اور نانی لگے، اور جس نبی کے ساتھ شادی ہوئی اس کے کیا لگے؟ ساس اور سسر لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو دو رشتے عطا فرمائے، ساس اور سسر ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنا جد ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے یہ جو میں نے کام کیا ہے فاردنا، ہم نے ارادہ کیا۔ اب ہم سے مراد کون ہے؟ میں اور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ اس بات کو لے کر یہ بات نہ سوچے کہ اللہ کا جو ولی ہے اگر اس کو کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے کسی بچے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس نے بڑا ہو کر کافر ہونا ہے، بڑا ہو کر کیا ہونا ہے؟ کافر ہونا ہے، تو اس ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ یہ واقعہ جو قرآن کے اندر ہے یہ صرف اور صرف حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، آپ کا خاصہ ہے، اور آپ نے اللہ کے حکم سے کیا۔ لہذا جناب خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو لے کر آج کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں کشف اور الہام کے ذریعے فلاں بندے کے کفر پر مطلع ہوا ہوں لہذا میرے لیے بھی وہ کام کرنا جائز ہو،
ایسی بات اس کے لیے جائز ہے؟ یہ صرف اور صرف کس کا خاصہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو چیز خلاف کیا ثابت ہو، کیا ثابت ہو؟ عقل کے خلاف جس چیز کا ثبوت ہو، جس طرح یہاں عقل تو یہ نہیں کہتی تھی اس کو مارا جائے، عقل تو کہتی ہے کوئی وجہ ظاہر میں نظر بھی نہیں آ رہی تو مارنے کی کیا وجہ ہے، لیکن یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوا اور اللہ کے حکم سے ہوا، اور یہ چیز خود خلاف کیا ثابت ہوئی ہے۔ اور شریعت کا یہ قانون ہے جو چیز خود خلاف کیا ثابت ہو کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ قیاس کرنا درست ہے؟ وہ چیز صرف ایک خاص موقع اور محل کے اندر رہے گی، خاص موقع اور محل کے اندر رہے گی، دوسری چیز کو اس پر قیاس کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے دوسری بات کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ بات یہ تھی کہ اس کے آنے والے وقت کے اندر کفر تھا اور ماں باپ کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بن جانا تھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ چاہا، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہو گئی کہ اللہ نے ماں باپ کو کفر جیسی نحوست سے بچایا، اور نتیجے کے اندر اللہ نے ایسی بیٹی عطا فرمائی جس کی اولاد میں اللہ نے 70 انبیاء عطا فرمائے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل تھا۔ اور دوسرا اور تیسری بات کہ وہ جو دیوار بستی کے اندر گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پر کوئی اجرت ہی مانگ لیں، یہ اتنے بے فیض ہیں، اتنے بے وفا ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا، کہ بندہ مہمان کو کیا ہے چائے پانی پوچھ لیتا ہے، کھانا پوچھ لیتا ہے، یہ اتنے بے حس انسان ہیں کہ ہم نے اس بستی میں داخل ہوئے ہیں کسی نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اب اس تیسری بات کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ، رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اب ان کا جو والد تھا، یہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ان کا والد تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کرم فرمایا، وہ بچوں کا 8واں باپ تھا، بچوں کا پشت میں 8ویں نمبر پر باپ تھا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا والد کیا تھا؟ صالح تھا۔ اب وہ لوگ جو شخصیت کے وسیلے کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں نیک عمل کا وسیلہ دینا تو جائز ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 شخص جس وقت غار میں داخل ہوئے تو غار کا جو سوراخ تھا وہ پتھر کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، تو 3 آدمیوں نے اپنے نیک اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا۔ کسی نے کہا یا اللہ میں نے اپنے فلاں موقع پر اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کی تھی، اگر تجھے قبول ہے تو یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ کسی نے کوئی اور نیک عمل کا وسیلہ ڈالا، تو جس طرح 3 بندوں نے جب وسیلہ ڈالا تو وہ پتھر اور چٹان کیا ہو گئی؟ سائڈ پر ہو گئی، اور وہ لوگ پھر اس غار سے باہر نکل آئے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا تو کیا ہے؟ وہ جائز ہے، لیکن کسی نیک شخصیت کا وسیلہ جائز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ ان بچوں کا جو والد تھا جو نیک اور پرہیزگار تھا وہ 8ویں پشت میں تھا، یعنی پیچھے آپ چلے جائیں، ہو سکتا ہے کون سا زمانہ ہو،
وہ 8ویں پشت کے اندر نیک باب تھا اور اس کا فیض کتنے عرصے کے بعد بچوں کے اندر رونما ہو رہا ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, زندگی کو پلٹا دیتا ہے. زندگی پہلے اور معاملات کے اندر مشغول ہوتی ہے, لیکن اچانک ہی زندگی کا پلٹاؤ ہو کر نیک نامی کی طرف بندہ آ جاتا ہے. تو بعض دفعہ بندہ یہ سوچ سکتا ہے, ہو سکتا ہے میرے آباء و اجداد میں سے کوئی نیک اور صالح ہو, اس کی نیک نامی کی برکت سے اللہ یہ فیض مجھے بھی عطا فرما رہا ہے. اب اس سے مجھے آپ بتائیں, نیک آدمی کا وسیلہ ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ بولیں تو صحیح. کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا والد کیا تھا؟ نیک تھا. اب اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی نماز کی وجہ سے, اس کے قرآن کی وجہ سے, نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو صالح بنا دیا. تو اللہ نے یہاں پر اس کے صالح ہونے کا ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کا والد صالح تھا, اور نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خزانے کی حفاظت کس کے ذریعے کروائی؟ اللہ کے نبیوں کے ذریعے کروائی. کہ جناب موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب خضر بھی نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائے, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ نیک نامی کو عام نہ سمجھے. اگر ایک بندہ آج نیکی کے کام کرتا ہے, اگرچہ اس کے پاس دنیا کا مال و زر نہیں بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس نیک نامی کی دولت ہے, تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ فلاں بندے کے پاس مال و زر کی فراوانی ہے اور میرے پاس مال و زر کی کمی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صالحیت تو موجود ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے, نسلوں کے اندر اللہ فیض کو جاری فرما دیتا ہے. اب جو لوگ شخصیت کے وسیلے کے منکر ہیں, ان کے لیے قرآن کی یہ والی آیت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے وہ دیوار سیدھی کرنی ہے, کہ کیا کرنی ہے, اور اللہ کے برگزیدہ نبی بھی ساتھ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب اس پر میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں شخصیت کے وسیلہ ہونے کا. اب مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر کیا تھا کہ نیک اعمال کا جسموں کا وسیلہ دیا, اس سے وہ چٹان غار سے ہٹ گئی. تو پتھر کا ہٹنا, چٹان کا ہٹنا, یہ مدد ہوا یا نہ ہوا؟ بولیں, وسیلے کا ثبوت ہوا یا نہ ہوا؟ اب چھوٹا سا پتھر وہ غار کے منہ سے ہٹا تو یہ بہت بڑا وسیلہ کہلایا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھروں کا نزول ہو کسی قوم پر, کیا ہو کہ اللہ کی طرف سے پتھر برسائے جائیں, کس وجہ سے؟ ان کو تباہ کرنے کے لیے, اور وہاں پر کس کے وسیلے کی برکت سے نجات ہوئی؟ یہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں, یا آپ نے آیت نمبر یاد رکھنی ہے, حوالے یاد رکھا کریں, تاکہ جس وقت بھی منکر وسیلے سے بات ہوتی ہے آپ دلیل کے طور پر یہ قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت ہے پیش کر سکیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف نیک اعمال کا وسیلہ دو, کسی نیک شخصیت کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا. بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ تو ان لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ قرآن کے اندر نیک لوگوں کے وسیلے کی برکت کا ذکر ہے, نیک لوگوں کی. اب وہ سورۃ التوبہ ہے, اور سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اس آیت سے پچھلی آیت مقدسہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا. درشی پڑھیں اونچی آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین
وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك وما كان الله ليعذب وانت فيهم وما كان الله معذب وهم يستغفرون. 11 بارے میں تو نہیں ہے. دوشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. یہ نواں پارہ ہے، 10واں پارہ نہیں، یہ نواں پارہ ہے اور اس کی ہے سورۃ الانفال. سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 32. کون سی آیت ہے؟ 32. آپ یاد رکھیں انسان کے دانت بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 32 دانت. اس سے آپ کیا کر لیں، یاد رکھ لیں کہ بھولے گی نہیں. دانت بھی 32 ہے اور آیت بھی اس کا نمبر بھی کیا ہے؟ 32 ہے. اور سورہ انفال اور 9واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب بولے کہ اے اللہ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے. یہ کفار نے بولا اگر تیری طرف سے کیا ہے؟ حق ہے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. جو قرآن کے منکر تھے کتنی بے باکی ہے، عذاب خود مانگ رہے ہیں. اگر یہ تیری طرف سے حق ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اگر تیری طرف سے حق ہے پھر ہم پر کیا کر آسمان سے. اب ایک طرف وہ پتھر یاد رکھیں جو غار کے منہ سے سائڈ پر ہوا، اور ایک وہ پتھر ہے جو آسمانوں سے آنے ہیں. اب یہ کس کی دعا کر رہے ہیں؟ ہم پر آسمان سے پتھر برسا. اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا. عذاب کی دعا کر رہے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب یہ ہے شخصیت کے وسیلے کی بات ہونے لگی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو. اے محبوب یہ تو مجھ سے پتھر مانگ رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دردناک عذاب مانگ رہے ہیں. لیکن محبوب مجھے تیرا چہرہ سامنے ہے کہ میں ان پر اتنی دیر تک عذاب بھیجنے والا نہیں جب تک اے محبوب آپ ان کے اندر جلوہ گر ہیں. اب آپ مجھے بتائیں قرآن سے شخصیت کا وسیلہ ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ بولیں تو صحیح. آیت نمبر کون سی ہے؟ 32 ہے. اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، یہ بھولنی نہیں چاہیے آپ کو. اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر دوسرا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ وسیلے کا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلہ ڈھونڈنے کا ذکر اللہ خود فرما رہا ہے. اب وہ لوگ، وہ کمپنی والے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو اتنا قریب ہو، پھر داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ اتنا قریب ہے پھر مدینہ شریف کیا لینے جاتے ہو؟ انہی لوگوں سے ان کی بولی میں سوال ہے. اگر اللہ قریب ہے تو پھر بیت اللہ کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ وہ خانہ کعبہ کیا لینے کے لیے جاتے ہو جب اللہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، پھر بیت اللہ کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ یہ ساری پھر گردانیں شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب آ جاتے ہیں. اچھا پھر اس آیت سے وہ دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ اس آیت سے دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے وسیلے سے مراد بھی نیک عمل ہے. کیا ہے مراد ہے؟ اب اس پر بھی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، بات سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب اتقوا اللہ کے اندر عمل آ گئے.
اتقوا اللہ کے اندر عمل کا ذکر اتقوا اللہ کے اندر آ گیا کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نماز پڑھے گا نہیں، بولے نماز پڑھے گا، عمل کرے گا، قرآن پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرے گا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اب سب چیزیں عمل کی وہ اتقوا اللہ کے اندر آ گئی۔ پھر آگے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ تو پھر اس وسیلے سے مراد کیا ہیں؟ شخصیات ہیں۔ اگر یہاں بھی عمل مراد لیں پھر قرآن کی آیت کے اندر معنی کا ٹکراؤ ہو جائے گا کہ پیچھے بھی عمل کا ذکر ہو رہا ہے اور آگے بھی عمل کا ذکر ہو رہا ہے، تو قرآن پاک کے معنی کے اندر ٹکراؤ آ جائے گا۔ تو پھر علماء مفسرین فرماتے ہیں اتقوا اللہ سے مراد عمل لیں، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد کیا لیں؟ شخصیات۔ اور اگر عمل بھی مراد لیں تو یہ کہلاتا ہے تکرار۔ اگر اتقوا اللہ سے مراد بھی عمل ہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد بھی کیا ہو؟ عمل ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تاکید۔ کیا کہلاتا ہے؟ تاکید کہلاتا ہے۔ اور اگر اتقوا اللہ سے مراد عمل صالح ہو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد نیک شخصیات ہوں تو یہ علم بلاغت کی اصطلاح کے اندر کہلاتا ہے استئناف۔ کیا کہلاتا ہے؟ تو جو کلام ہوتا ہے ایک کلام کے اندر تاکید کا استعمال ہوتا ہے اور ایک کلام کے اندر استئناف کا استعمال ہوتا ہے، تو بلاغت کی روح سے کلام کو استئناف والے معنی پر معمول کرنا زیادہ مناسب ہے۔ تو جب مناسب یہ معنی ہوگا کہ اتقوا اللہ سے مراد کیا لیں؟ عمل صالح لیں، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد کیا لیں؟ نیک شخصیات لیں، تو یہ علم بلاغت کی روح سے زیادہ مناسب ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو شخصیات کی آیت بھی سنائی کہ ان پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو پتھروں کو نہیں برسایا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نہیں پہنچایا۔ تو بات یہ چل رہی تھی جب حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کا والد کیا تھا؟ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں وہ بچے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو نابالغ ہوتا ہے اگر اس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے، اور اگر کوئی بچہ بالغ ہو والد فوت ہو جائے شرعی طور پر وہ یتیم، لیکن ہمارے عرف کے اندر کہا جاتا ہے وہ عرفی یتیم ہے، شرعی یتیم ہے۔ شرعی طور پر یتیم وہ کہلاتا ہے کہ جو نابالغ بچہ اور اس کا والد ہے۔ اب یہاں پر قرآن پاک کے اندر ان دو بچوں کو جو یتیم کہا گیا وہ بچے کیا تھے؟ نابالغ تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے آپ کے رب نے یہ چاہا جب تک وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر اس صورت کے اندر یہ خزانہ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہو۔ اگر دیوار گر گئی تو خزانہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اے موسیٰ تم نے دیکھا ہے یہ بستی والوں کے حالات تو پہلے دیکھ چکے ہو، جو ہمیں کھانا نہیں دے رہے تو وہ خزانے کا کیا کریں گے؟ وہ خزانے کا جو ہمیں چند روٹیاں نہیں کھلا رہے تو وہ پھر خزانے کا کیا کریں؟ کیا لوٹ مار کریں گے؟ ان کے لیے تو موجودہ دور کا وہ اسٹیٹ بینک ہو جائے گا، اس کے اندر سونا تھا چاندی تھا، اور اس کو جناب والا کیا کیا ہوا تھا؟ ایک تابوت کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر بڑی بڑی پیاری پیاری نصیحتیں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ جس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے اس خزانے کو دیکھا وہ خزانہ ظاہر ہونے کے قریب ہے تو اس کے اندر کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا، بڑی سننے والی یہ باتیں ہیں، اس کا حال عجیب ہے، جسے موت کا یقین ہو اس کو خوشی کس طرح ہوتی ہے۔ اس بندے کا حال بڑا عجیب ہے جس کو اتنا پتہ میں نے مر جانا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے، پھر بھی دنیا کی غفلت میں رہتا ہے۔ پھر آگے لکھا اس کا حال عجیب ہے جو قضاء اور قدر کا یقین رکھے، تقدیر پر یقین رکھے، اس کو غصہ کیسے آتا ہے؟ اس کو غصہ
کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے معاملات کے اندر خوشی لکھی ہے اور ایک بندے کے معاملات کے اندر غم ہے، اور وہ بندہ مانتا ہے تقدیر حق ہے، پھر غصے کی بات کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا امر سمجھ کر اس پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ آگے فرمایا اس کا حال عجیب ہے، جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں تعجب میں پڑتا ہے کہ مارا جو ہے رزق کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس کو رزق ملنا یقینی ہے، پھر کیوں رزق کی تلاش کے اندر مارا پھرتا ہے اور اپنے رب سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری عبارات اس تختی کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، جب وہ بڑے ہو جائیں گے پھر اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اب یہ خزانے کا نکالنا کیا ہے؟ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیں باپ نے نیکی کہاں پر کی، اور اس نیکی کا فیض اولاد کو کہاں مل رہا ہے۔ اور آگے جناب خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وما فعلته عن امری، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی من مانی سے نہیں کیا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی خبر ہے جس پر آپ صبر نہیں کر رہے تھے۔ یہ سارے کام میں نے کس کے حکم سے کیے؟ اللہ کے حکم سے کیے۔ اور آج کے دور کے اندر کوئی بندہ ان باتوں کو لے کر استدلال، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا خاصہ تھا اور ان کے لیے درست تھا۔ آج کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ الہام اور کشف کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا شروع کر دے۔ یہ صرف اور صرف حضرت خضر علیہ السلام کا کیا تھا؟ خاصہ تھا۔ تو یہ میں نے مختصر انداز کے اندر یہ واقعہ مکمل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں، آج انشاءاللہ العزیز نماز مغرب کے بعد جامعہ مسجد حاضہ کے اندر ختم غوث شریف ہوگا۔ تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ ختم غوث شریف کے اندر شرکت فرما کر ثواب درین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔